ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 29 اکتوبر 2022 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور GMT کے مطابق اس وقت سحر کے 4:30 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی سیریز کے تیسرے ایپیسوڈ کو لے کر اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام راہ ہدیٰ ہمارے MTA کے ویورز جانتے ہیں کہ اس میں ہم جماعت احمدیہ کی تعلیمات اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ ایک ڈسکشن پروگرام ہے اور ڈسکشن پروگرام ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک انٹریکٹیو پروگرام بھی ہے، جس میں ہم اپنے مشاہدین کو بھی اپنے اسٹوڈیو کے ڈسکشن میں شامل کرتے ہیں، ان کے سوال سنتے ہیں اور ان کے سوالات کے جوابات بھی اسی پروگرام کے ذریعے سے ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ناظرین کے لیے مختلف سہولیات دستیاب ہیں جس کے ذریعے سے وہ ہم تک رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے ٹیلی فون لائنز ہمارے ایکٹیویٹڈ ہیں، ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی بھی سہولت موجود ہے، جس کے ذریعے سے ہمارے مشاہدین اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں آپ ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہونا چاہتے ہیں تو میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ہم سے رابطے کی تفصیل کو ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ ناظرین، قادیان دارالامان سے جو راہ ہدیٰ کی سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جو کہ 4 ایپیسوڈز پر مشتمل ہے، جس کا کہ آج یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ اس مکمل سیریز میں ہم بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی تصنیف لطیف حقیقت الوحی کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں، جس کتاب میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے وحی و الہام اور ان کی مختلف کیفیت، سچی خوابیں اور کون سی خوابیں سچی ہیں اور کون سی خوابیں جھوٹی ہیں اور شیطانی ہیں، اس کو پرکھنے کے مختلف طریقے اور کس طرح انسان اس پر عمل کرتے ہوئے، اس کو مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو مشاہدہ کر سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں کس طرح روحانیت کے مختلف مراتب وہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ تمام تر تفاصیل ہم آپ کو حقیقت الوحی کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں بھی حقیقت الوحی کے حوالے سے ہی ہماری گفتگو جاری رہے گی اور حقیقت الوحی میں حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو حقائق و معارف کی باتیں بیان کی ہیں، وہ ہمارے مجیب حضرات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ قبل اس کے کہ میں پروگرام کی تمہید کی طرف جاؤں، آج کے ایپیسوڈ میں جو علماء کرام اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بطور پینلسٹ شامل ہیں، میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا عطاء المجیب صاحب لون۔ دونوں حضرات پروگرام راہ ہدیٰ کے قادیان سیریز کے ریگولر اور پرانے پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان خدا تعالیٰ کو، جو کہ غائب الغیب وجود ہے، اس کو اپنی قوت سے حاصل نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا تعالیٰ خود اپنے تئیں اپنے نشانوں کے ذریعے سے اپنے بندوں پر ظاہر کرتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ کنت کنزا مخفیا فاردت ان اعرف، یعنی اللہ تعالیٰ ایک مخفی خزانہ تھا، جب اس نے یہ ارادہ کیا کہ لوگ اس کی معرفت حاصل کریں، اس کی شناخت حاصل کریں، تو جن لوگوں پر بھی وہ چاہتا ہے ان پر اپنے نشانوں کو ظاہر کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اپنے وجود کا ثبوت ان کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں پر مختلف قسم کے نشانوں کا اظہار فرماتا ہے، بغض نظر اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی تمیز نہیں کرتا ہے کہ اگر کسی کو سچی خوابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہیں
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس انسان کو جو سچی خواب آئی ہے اس کا روحانی مراتب بھی جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہیں، یہ بات نہیں ہوتی ہے۔ اسی کو حضرت اقدس مسیح موعود السلام نے اس کتاب میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے الہام اور اپنے کلام اور اپنے طرف سے سچی خوابیں مختلف لوگوں کو دکھا دیتا ہے، ان کے روحانی مراتب کو مد نظر رکھے ہوئے بغیر بھی دکھا دیتا ہے، لیکن ان سچے الہام کو حاصل کرنے کے بعد، ان سچی خوابوں سے فیضیاب ہونے کے بعد وہ انسان کس طرح روحانیت میں ترقی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیوض و برکات کو مزید جذب کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے قرب کے دروازے اس کے لیے کھولے جاتے ہیں اور وہ روحانیت کا اعلیٰ معیار حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ ایک دوسرا گروہ وہ بھی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نشان کا مشاہدہ کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ روحانیت میں ترقی کرے اور عاجزی میں ترقی کرے، تکبر کا راستہ اختیار کرتا ہے اور اپنے دنیاوی اغراض کے حصول کے لیے ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے جس کے نتیجے میں بے برکتی پڑتی ہے، اور بجائے اس کے کہ خدا تعالیٰ کی معرفت میں ترقی کرنے کے وہ پھر تنزلی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں اور پھر ان کا ایمان جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ امور ہیں جس کے حوالے سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب حقیقت الوحی میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر کسی کو سچی خواب آتی بھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ روحانی اعتبار سے بہت اعلیٰ مدارج میں پہنچ چکے ہیں، بلکہ جو خدا تعالیٰ کے فرستادے ہوتے ہیں، جن کو خدا تعالیٰ خود منتخب کرتا ہے، ان کی صفات بالکل ہی مختلف ہوتی ہیں۔ ان کو جو خوابیں دکھائی جاتی ہیں وہ عالمی رنگ کی اس کے اندر تاثیرات ہوتی ہیں اور ان کے اندر عالمی طور پر تغیر پیدا کرنے کی جو ہے وہ طاقت ان خوابوں اور ان الہاموں میں ہوتے ہیں جو ایک فرستادے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھائے جاتے ہیں۔ تو اس فرق کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب حقیقت الوحی میں مختلف کیٹیگریز میں، مختلف طبقات انسانی اور مختلف طبائع کے حوالے سے بہت ہی اعلیٰ رنگ میں باریک در باریک باتوں کو بھی ذکر کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کتاب حقیقت الوحی تصنیف فرمائی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے صرف یہ نہیں کہ میری صداقت کے نشانات اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں، بلکہ یہ کتاب ایک زندہ خدا کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کو صحیح معنوں میں اس کو پڑھ کر جب اس کی تعلیمات کو ہم اپنائیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے قرب کے میدان میں ترقی کر سکتے ہیں، اس کی معرفت کے حصول کا جو معیار ہے اس میں ہم ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب ہے حقیقت الوحی۔ موجودہ زمانے کے اعتبار سے بھی اس کتاب کا مطالعہ خاص طور پر بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے، کیونکہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اور آپ کی زندگی میں ہونے والے واقعات کے تعلق سے جھوٹی باتیں بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنی دنیا کو وہ چمکا کے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بھی ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کے روحانی جو حالات ہیں اور جو روحانی امور ہیں وہ کیا ہیں، وہ کس طرح دنیا میں اس کا اظہار ہوتا ہے، اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو کتاب حقیقت الوحی اردو میں اس وقت ہماری ویب سائٹ میں دستیاب ہے، اس کے ساتھ ہی انگریزی زبان میں بھی جماعت احمدیہ کا جو آفیشیل ویب سائٹ ہے alislam.org، اس کے لائبریری میں یہ کتاب دستیاب ہے۔ تو میں اپنے مشاہدین سے درخواست کروں گا کہ ضرور وقت نکال کر اس کتاب کا مطالعہ کریں تاکہ خدا تعالیٰ کی جو شناخت ہے وہ حقیقی معنوں میں ہمیں حاصل ہو سکے اور اس کی ہستی کی معرفت کے میدان میں ہم سب ترقی حاصل کر سکیں۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد میں آج کے ایپیسوڈ میں گفتگو کا آغاز محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کتاب میں آسمانی نشانوں سے حصہ پانے والوں کی 3 مختلف قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ تو میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو ان قسموں کے تعلق سے بتائیں۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے نشانات جب سے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع ہوا ہے تب سے اللہ تعالیٰ نے مخلوق خدا کی رہنمائی کے لیے اس نبی یا رسول کے ذریعے سے بہت سارے نشانات دکھائیں، اور ان کی آمد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر یا اس زمانے میں، اس جگہ میں یا اس کے ارد گرد کے علاقے میں اپنی ہستی کا ثبوت دینے کے لیے اس نے نہ صرف ان کو نشانات سے نوازا بلکہ
عام لوگوں کے اندر بھی سچی خوابوں، کشف اور الہام کے ذریعے سے ان کی رہنمائی کی کہ یہ بندہ جو میری طرف منسوب کر کے بعض باتیں بیان کر رہا ہے یہ جھوٹ نہیں ہے، بلکہ میں ایک زندہ ہستی موجود ہوں۔ جیسا کہ ابھی طارق صاحب نے ذکر کیا کہ حدیث میں آتا ہے کنتو کنزم مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت آدم، کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے انسان کو پیدا کیا، اس واسطے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صفات رکھ دی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے مطابق اپنے اندر وہ جذب اور کشش پیدا کر سکتا ہے۔ تو گویا کہ ایک رنگ میں انشاءاللہ آگے بھی بحث آئے گی اس کے بارے میں، تو میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو مخفی خزانہ ہوتا ہے اس کی ہستی کا ثبوت ایک تو یہ ہے کہ وہ انبیاء سے کلام کرتا ہے، اور بعض لوگوں کو خوابیں بھی آتی ہیں، الہام بھی ہوتے ہیں، کشف بھی ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی ملحوظ رکھنی چاہیے کہ ان باتوں میں اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت اس رنگ میں ملتا ہے کہ انسان کی آنکھ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتی۔ خود قرآن مجید نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے، لا تدرکہ الابصار، کہ آنکھیں اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ پھر کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّهُ لا تدرک الابصار وَهُوَ يُدرِكُ الابصار، کہ وہ آنکھوں تک پہنچتا ہے۔ تو گویا انسان کی آنکھ میں وہ طاقت نہیں کہ خود تعالیٰ کی ہستی کو دیکھ سکے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی ہستی کا ثبوت دینے کے لیے اپنے آپ کو اپنے بندے پر ظاہر کرتا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ سچے الہام کے ذریعے سے، سچے خوابوں کے ذریعے سے۔ تو یہ گویا کہ اس کی ہستی کا ثبوت ہوتا ہے۔ گویا وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے میرے بندے، انا الموجود، میں موجود ہوں، میری ہستی کا یہ ثبوت ہے کہ میں تم سے ہم کلام ہو رہا ہوں۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے نشانات نہ صرف رسولوں کو دکھاتا ہے بلکہ نیک لوگوں کو بھی دکھاتا ہے، اور اس کے علاوہ عام انسانوں کو بھی دکھاتا ہے۔ تو اس بحث کو لیتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حقیقت الوحی میں اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ دیکھو، آسمانی نشانوں کے ساتھ جو لوگ فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت دینے کے لیے جو باتیں ضروری ہیں، وہ اس رنگ میں بھی ہوتا ہے کہ ہر قسم کے جو لوگ پائے جاتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ اپنا تعلق ظاہر کرتا ہے۔ اور اس میں آپ نے بیان کیا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ آسمانی نشانوں سے فائدہ حاصل کرنے والے یا آسمانی نشان جن پر ظاہر ہوتے ہیں، وہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ 3 کیٹیگریز میں آپ نے تقسیم کیا۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو عام انسان ہیں، ان کے اندر کوئی روحانیت نہیں پائی جاتی، ان کے اندر کوئی نیکی نہیں پائی جاتی، کوئی تقویٰ نہیں پایا جاتا، اور وہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ سچی خوابوں سے نوازتا ہے بعض دفعہ۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، یا سچی خوابیں دکھاتا ہے، یا کشف کے ذریعے سے اپنے ہستی کا ثبوت دیتا ہے، یا بعض دفعہ الہام کے ذریعے سے بھی اپنی ہستی کو ثابت کرتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں اس بحث پہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک بھی بیان فرمایا ہے کہ حتیٰ کہ ایسے خبیث قسم کے لوگ، یا ایسے جس کو کہتے ہیں کہ فاحشہ عورتیں ہوتی ہیں بعض، تو وہ جو بازار میں اپنا جسم بیچنے والی ہوتی ہیں، ان کو بھی بعض دفعہ سچی خوابیں آ جایا کرتی ہیں تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت مل سکے۔ چنانچہ آپ نے اس بحث کو اور تفصیل سے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسے لوگ فسق و فضول میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی روحانیت نہیں ہوتی، کوئی سچائی نہیں ہوتی، اور کسی قسم کا ان کے اندر جو ہے وہ ایسا زندگی میں انقلاب نہیں ہوتا کہ لوگ کہیں کہ ہاں بھئی یہ بڑا سچا آدمی ہے، بڑا پکا آدمی ہے، بلکہ اپنے مالی مفاد کی خاطر ایسے لوگ جو ہیں وہ جھوٹ کا سہارا بھی لیتے ہیں، مختلف قسم کے ہیلے اور مختلف قسم کے جو ہے بہانے بناتے ہیں
یا اسی طرح سے خیانت کے بھی وہ مرتکب ہو سکتے ہیں، اور استہزاء کرنا یا نیک لوگوں کا تمسخر اڑانا، بہت ساری باتوں میں جو ہے وہ نڈر ہو کر، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی بعض لوگ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ کوئی خدا نہیں ہوتا ہے، ہمارے بت ہی خدا ہیں، اور ان کو بھی بعض دفعہ سچی خوابیں آ جایا کرتی تھیں۔ اور اسی طرح سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں یہ دعویٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور وحی کا دروازہ بند نہیں ہو گیا، بلکہ ہاں یہ دروازہ کھلا ہے اس رنگ میں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات کا اظہار بھی کیا کرتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وحی اور الہام کا دروازہ بالکل بند ہو گیا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا ہے۔ خاتم النبیین کا یہ مطلب نہیں کہ وحی کا دروازہ بالکل بند ہو گیا، بلکہ اب یہ ہے کہ جو کچھ بھی وحی اور الہام کا دروازہ کھلنا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں کھلے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو یہ اصل ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بعض ایسے لوگ جو دنیاوی اعتبار سے دھوکے باز ہوتے ہیں، فریب کاری کرتے ہیں، زناکاری کرنے والے ہوتے ہیں، یا اسی طرح بد اخلاق میں مبتلا ہوتے ہیں، دنیاوی سمجھتی ہے کہ یہ گنڈا ہے، یہ بدماش ہے، لیکن ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ بعض دفعہ سچی خوابیں دکھا دیتا ہے۔ تو یہ پہلی قسم کی لوگوں کا مسیح السلام نے ذکر فرمایا۔ تفصیل میں اب نہ جاتا ہوا میں دوسری قسم کو لیتا ہوں۔ ہاں یہ بات اور بیان کر دوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دیتے ہوئے اس کو سمجھایا ہے کہ ایسے لوگوں کا رویہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ اندھیری سخت سردی والی رات ہو، جنگل میں آدمی جا رہا ہے تو دور سے اس کو نظر آتا ہے کہ دھواں نظر آیا، اس سے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ آگ جل رہی ہے، لیکن اس نے نہ آگ دیکھی نہ آگ کی تپش محسوس کی، لیکن یہ کہ دھوئیں سے اس نے اندازہ لگا لیا۔ تو دھوئیں سے اندازہ لگانے کے نتیجے میں سردی تو اس کی کم نہیں ہوگی، اور اسی طرح سے یہ تو نہیں معلوم ہوگا کہ آگ جل رہی ہے یا نہیں جل رہی ہے، آگ تو اس کو نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ گویا کہ دھوئیں کے نتیجے میں انہوں نے ایک اندازہ لگایا کہ وہاں پر آگ ہوگی، روشنی ہوگی، اور روشنی کے اندر جو ہے گرماہٹ بھی ہوگی۔ تو گویا کہ ایسے انسان ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے دھواں دیکھ لیا لیکن روشنی نہیں دیکھی، نہ تپش محسوس کی۔ دوسری قسم کے لوگوں کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر تھوڑی بہت روحانیت ہوتی ہے، بالکل جھوٹے نہیں ہوتے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ خواب یا ملم کے وہ لوگ جن کو خدا تعالیٰ سے کسی قدر تعلق ہوتا ہے مگر کامل تعلق نہیں ہوتا۔ یعنی ایک تو یہ کہ تعلق تو ہے ضرور لیکن مکمل تعلق نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کی مثال آپ نے دیتے ہوئے فرمایا جیسے کہ دور سے لوگ دیکھ لیں، جنگل میں سرد رات میں جا رہے ہوں، اندھیرا ہو، اور وہ دیکھتے ہیں کہ آگ جل رہی ہے لیکن روشنی تو نظر آ رہی ہے، لیکن اس کی تپش محسوس نہیں ہو رہی ہے ابھی، لیکن روشنی محسوس ہو رہی، پتہ لگ جاتا ہے کہ آگ جل رہی ہے۔ لیکن اس آگ کو دیکھنے کے نتیجے میں وہ جو گڑھے جنگل میں جا رہا ہے، راستے میں گڑھے نظر نہیں آتے اس کو، یا یہ کہ وہ جنگلی جانور ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، اس طرح کے درندے جو اس کو ہیں، ان سے وہ ابھی محفوظ نہیں ہے، اس واسطے کہ صرف روشنی کو دیکھ لینا اس کے لیے کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر جب تک وہ داخل نہیں ہو جاتا تب تک نہ سردی سے بچ سکتا ہے، نہ اس کو جو ہے صحیح رہنمائی مل سکتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اسے اتنا فائدہ تو حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ ایسی راہ پر چلنے سے پرہیز کرتا ہے جس میں بہت سے گڑھے، کانٹے اور پتھر اور سانپ اور درندے ہیں، مگر اس قدر روشنی اس کو سردی اور ہلاکت سے بچا نہیں سکتی۔ ہاں پس اگر وہ آگ کے گرم حلقے تک پہنچ نہ سکے تو وہ بھی ایسا ہی ہلاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اندھیرے میں چلنے والا۔ تیسری قسم کے لوگ ملہم اور خواب بین وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھنے والے، ایمان رکھنے والے،
تقوی اور طہارت میں پرہیزگاری سے کام لینے والے اور ہر طرح سے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ نیک اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ان کا تعلق خدا تعالیٰ سے ضرور ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک جو دوست جیسے دوسرے دوست سے بات کرتا ہے، ایسے ان کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ تو گویا اس طرح سے یہ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو کامل ایمان والے ہوتے ہیں، جن کے اندر خدا تعالیٰ کا خوف بھی ہوتا ہے، خدا تعالیٰ سے محبت کا شعلہ ان کے اندر بھڑک رہا ہوتا ہے۔ ان کی مثال دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ دور سے انہوں نے آگ کی روشنی تو دیکھ لی ہے، اور پھر اس آگ کے قریب پہنچ کر وہ روشنی سے بھی استفادہ کر لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اس کی گرماہٹ ہے، اس سے اس کی جو ٹھنڈ ہے اس سے بھی بچنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، کوشش کا بلکہ ٹھنڈ سے بچ بھی جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ سے کامل تعلق ہوتا ہے، اور یہ سچے لوگ ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہی خدا تعالیٰ سے صحیح رہنمائی حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات ان کے اندر جلوہ گر ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو گویا کہ اس کی مثال آپ نے فرمایا کہ ایسی ہے جیسا کہ آگ کے قریب پہنچ کر روشنی سے بھی استفادہ ہوتا ہے ان کا، اور دوسری طرف وہ آگ کی گرمی سے بھی استفادہ کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا یہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہستی کا ثبوت دینے کے لیے بعض دفعہ فسق و فجور میں جو مبتلا لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی سچی خوابیں بعض دفعہ دکھلا دیتا ہے، جس سے ان کو دھوکہ لگتا ہے جلدی ہمارا بھی گویا کہ خدا سے تعلق ہے، حالانکہ وہ زندگی ان کی بتا رہی ہوتی ہے کہ قرب خداوندی تو دور، یہ تو فسق و فجور میں مبتلا ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کامل ایمان تو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ان کے اندر ایک رمق پائی جاتی ہے، لیکن پھر بھی ٹھوکروں سے وہ بچ نہیں سکتے جب تک کہ خدا تعالیٰ کی صحیح رہنمائی حاصل نہ ہو۔ اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو کامل ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ سے تعلق ان کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ان کی رہنمائی کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ دنیا کے فسق و فجور سے بھی بچ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ ایک ٹیلی فون کالر اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ یہ عارف الزمان صاحب ہیں جو کہ بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس وقت وہ پروگرام راہ ہدیٰ میں شامل ہو کر اپنا سوال پیش کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ان کا استقبال کرتے ہوئے ان کا سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ عارف الزمان صاحب۔ السلام علیکم۔ ہلو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو، السلام علیکم۔ عارف صاحب آپ ٹی وی کی السلام آواز کو علیکم بند کر کے، ورحمۃ اللہ۔ عارف صاحب ایک منٹ میری بات سن لیں۔ آپ ٹی وی کی آواز بند کر کے ٹیلی فون لائن کے ذریعے سے ہم سے بات کریں تاکہ آپ کا سوال جو ہے وہ صحیح طرح سے ہم تک پہنچ سکے۔ جی اپنا سوال بتائیں۔ السلام علیکم عارف صاحب۔ عارف صاحب سے ہم دوبارہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی ہم پروگرام کو ہی آگے جاری رکھتے ہیں، اور محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے روحانی مراتب کی بھی 3 مختلف قسمیں آپ نے بیان فرمائی ہیں، خاص طور پر قرآن مجید کی آیات کا استدلال کرتے ہوئے اور ان کے حقائق و معارف بیان کرتے ہوئے کہ روحانی مدارج حاصل کرنے والے لوگوں کی بھی 3 مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو ان اقسام کے حوالے سے بتائیں۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 3 روحانی مراتب جن کے تعلق سے آپ نے پوچھا ہے، ناظرین کی خدمت میں عرض کر دوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی اس معرکۃ الآراء کتاب حقیقت الوحی میں یہ 3 روحانی مراتب کا جو ذکر فرمایا ہے، ان کے جو نام بیان فرمائے ہیں، وہ 3 نام بیان فرمائے ہیں، جن میں سے پہلا علم الیقین ہے، دوسرا عین الیقین ہے، اور تیسرا حق الیقین ہے۔ یہ 3 جو روحانی مراتب ایک انسان کے ہوتے ہیں مختلف کیٹیگریز کے حساب سے، تو ان 3 مراتب سے حضور علیہ السلام نے ان کو موسوم کیا ہے، اور اس کا استدلال بھی دراصل حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن مجید سے ہی فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی ایک سورت جو سورۃ التکاثر ہے،
اس میں ان مراتب کا ذکر ان الفاظ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یعنی خبردار اگر تم یقینی علم کی حد تک جان لو تو ضرور تم جہنم کو دیکھ لو گے، پھر تم اسے آنکھوں دیکھے یقین کی طرح دیکھو گے، پھر تم اس دن ناز و نعم کے متعلق ضرور پوچھے جاؤ گے۔ ان تینوں قسموں کے مراتب یا تینوں قسم کے علم کا، جو علم کی تین قسمیں ہیں، جو معرفت الہیہ کی تین قسمیں ہیں، اس صورت میں ان آیات میں جو میں نے ابھی پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے کہ پہلی حالت علم الیقین کی حالت ہوتی ہے، دوسری حالت عین الیقین کی ہوتی ہے۔ پہلی حالت میں ایک انسان کو صرف علم کی حد تک معرفت حاصل ہوتی ہے، دوسری حالت میں اس کو آنکھوں دیکھی حقیقت کی طرح معرفت حاصل ہوتی ہے، اور تیسری صورت وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ یہ ایک ایسی حالت ہے جس کے بارے میں قیامت میں جنت کی نعمتوں کے بارے میں انسان سے پوچھا جائے گا، کیونکہ جب وہ ان نعمتوں کو حاصل کر کے ان کا مزہ چکھ چکا ہوگا تو اس کو حق الیقین حاصل ہوا ہوگا ان نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا۔ تو اسی سے استنباط کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ نے اس تیسری قسم کا نام حق الیقین رکھا ہے۔ ایک مثال سے بھی حضور علیہ الصلوۃ نے بعض مواقع پر ان تینوں حالتوں کو بیان فرمایا ہے، وہی آگ کی مثال دیتے ہوئے کہ ایک انسان جب کہیں دور سے دھواں دیکھتا ہے تو اس دھوئیں کو دیکھ کر اس کو اس بات کا علم حاصل ہوتا ہے کہ کہیں پر آگ لگی ہوئی ہے، تو یہ وہ مرتبہ ہے جس کا نام علم الیقین ہے۔ پھر وہ جب تھوڑا آگے جا کر آگ کی لپٹیں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو اس کو آگ کے بارے میں عین الیقین حاصل ہوتا ہے، یہ وہ دوسرا مرتبہ ہے جو اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ پھر آگے چل کر اس آگ کے بالکل قریب پہنچتا ہے اور اس آگ کی تپش بھی اس کا جسم محسوس کرنے لگتا ہے تو آگ کے بارے میں جو اس کا علم ہے وہ حق الیقین کے مرتبہ تک پہنچتا ہے، اور اس طرح اس کے بارے میں علم جو ہے کامل درجہ کا ہو جاتا ہے۔ تو یہی تین مراتب، روحانی مراتب ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ نے یہاں بیان فرمائے، اور محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد نے جو ابھی تفصیل تین قسم کے لوگوں کی بیان فرمائی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نشانات حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے الہامات حاصل کرتے ہیں، وحی و الہام سے حصہ پاتے ہیں، ان کی جو وضاحت ابھی تفصیل سے محترم موصوف نے بیان فرمائی، انہی کے حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں یہ تفصیل بیان فرمائی ہے، اور یہ تین روحانی مراتب جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ تو پہلی قسم کے لوگ جو ہیں وہ لوگ ہیں جن کے پاس کسی قسم کا ہنر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا، صرف ان کی دماغی مناسبت کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض سچی خوابیں دکھائی جاتی ہیں، اور جیسا کہ بیان ہوا کہ بعض فاجر قسم کے اور بعض بدچلن لوگ بھی اس میں حصہ پاتے ہیں۔ ان لوگوں کی مثال، جیسا کہ یہ بھی بیان ہوا بھی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان لوگوں کی مثال جسمانی طور پر اس سے بیان فرمائی کہ جیسے ایک انسان، جیسے کہ میں نے ابھی ایک مثال دے کے بیان فرمایا، یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک موقع پر بیان فرمائی ہے کہ جیسے ایک انسان دور سے دھواں دیکھتا ہے تو اس دھوئیں کو دیکھنے کے نتیجے میں آگ کے جو فوائد ہیں، جو دو فوائد آگ سے حاصل ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کے نتیجے میں اندھیرے میں وہ راستہ تلاش کر سکتا ہے، اس کو روشنی مل سکتی ہے، اور دوسری یہ کہ اس کو آگ کی گرمی حاصل ہو سکتی ہے، اور اگر رات ٹھنڈی ہے تو اس ٹھنڈ سے وہ آگ اس کو بچا سکتی ہے۔ لیکن یہ دونوں فوائد ایک ایسے شخص کو جو دور سے دھوئیں کو دیکھتا ہے اس کو یہ فوائد حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس حالت کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی اس کتاب میں علم الیقین کے نام سے یاد فرمایا کہ یہ وہ روحانی مرتبہ ہے جو ایک انسان کو حاصل ہوتا ہے، اور اس کا نام علم الیقین ہے۔ پھر دوسرا مرتبہ، جیسا کہ بھی بیان ہوا کہ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور اس تعلق کے نتیجے میں ان کے اوپر وحی اور الہام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، ان کو نشانات دکھاتا ہے،
لیکن یہ دوسری قسم کے لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو گویا ایک طرح سے اس آگ کی روشنی کو دیکھتے ہیں، تو اس روشنی سے تھوڑا بہت فائدہ تو ان کو حاصل ہو جاتا ہے کہ ان کو صحیح راستے کی رہنمائی ہو جاتی ہے، وہ گڑھوں اور کانٹوں سے بچ جاتے ہیں، درندوں سانپوں سے بچ جاتے ہیں، لیکن اس آگ کی جو گرمی ہے وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ایک ٹھنڈی رات میں جو آگ ایک انسان کو گرمی پہنچا کر فائدہ پہنچا سکتی ہے، یہ فائدہ اس دوسری قسم کے لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ ان کا جو روحانی مرتبہ ہے، ان کے روحانی مرتبہ کا نام عین الیقین ہے، یعنی وہ اپنی آنکھ سے جس طرح ایک انسان اپنی آنکھ سے کسی چیز کو دیکھتا ہے، اس مرتبے تک ان کا روحانی طور پر ان کی معرفت کا معیار جو ہے وہ پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ اور تیسرے اور آخری درجے کے لوگ جو کامل درجے کے ہوتے ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کامل تعلق ہوتا ہے، مضبوط تعلق ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنا مصفہ الہام اور پاک وحی عطا فرماتا ہے، ان کے تعلق سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بیان فرمایا کہ ان کی جسمانی طور پر مثال ایسی ہی ہے کہ گویا وہ اس آگ کے حلقہ میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اس آگ کی جو گرمی ہے وہ ان کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور جسمانی طور پر بھی وہ ٹھنڈی رات میں سردی سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہ تیسرا مقام جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، ایسے لوگوں کا بیان فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے جو روحانی طور پر حق الیقین کا مقام کہلاتا ہے، حق الیقین کا مقام کہلاتا ہے۔ اور اس حق الیقین کی جو اہمیت ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے واضح رنگ میں فرمائی کہ یہ وہ اصل مقام ہے جو روحانی طور پر ایک انسان کو حاصل ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی کامل معرفت حاصل ہوتی۔ عین الیقین کے مقام میں بھی اور علم الیقین کے مقام میں بھی ایک انسان جو ہے وہ تذبذب کی حالت میں ہوتا ہے، وہ کبھی بھی ہلاکت میں گر سکتا ہے، وہ کبھی بھی گمراہی میں ملوث ہو سکتا ہے، لیکن جب ایک انسان کو حق الیقین حاصل ہو جاتا ہے تو پھر وہ کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں جا سکتا، اس کو پاک روشنی اور نور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے اور وہ روحانی طور پر ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ اس حق الیقین کی جو اہمیت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے، اس تعلق سے 2 اقتباسات پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں حق الیقین کے تعلق سے کہ انسانی معرفت کامل نہیں ہو سکتی اور نہ کدورتوں سے پاک ہو سکتی ہے جب تک حق الیقین تک نہیں پہنچتی، کیونکہ حق الیقین کی حالت صرف مشاہدات پر موقوف نہیں بلکہ یہ بطور حال کے انسان کے دل پر وارد ہوتی ہے، اور انسان محبت الہی کی بھڑکتی ہوئی آگ میں پڑ کر اپنے نفسانی وجود سے بالکل نیست ہو جاتا ہے، یعنی بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور اس مرتبہ پر انسانی معرفت پہنچ کر قال سے حال کی طرف انتقال کرتی ہے، اور یعنی جو قولی باتیں ہیں وہ تجربہ کی صورت اختیار کر جاتی ہیں، اور سفلی زندگی بالکل جل کر خاک ہو جاتی ہے، اور ایسا انسان خدا تعالیٰ کی گود میں بیٹھ جاتا ہے، اور جیسا کہ ایک لوہا آگ میں پڑ کر بالکل آگ کے رنگ میں آ جاتا ہے اور آگ کی صفات اس سے ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہیں، ایسا ہی اس درجہ کا آدمی صفات الہیہ سے ذلی طور پر متصف ہو جاتا ہے، اور اس قدر طبعاً مرضات الہیہ میں فنا ہو جاتا ہے کہ خدا میں ہو کر بولتا ہے، اور خدا میں ہو کر دیکھتا ہے، اور خدا میں ہو کر سنتا ہے، اور خدا میں ہو کر چلتا ہے، گویا اس کے جبہ میں خدا ہی ہوتا ہے، اور انسانیت اس کی تجلیات الہیہ کے نیچے مغلوب ہو جاتی ہے۔ پھر حضور مزید اس کی وضاحت بیان فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے پیرایہ میں ہم اس مرتبہ ثالثہ یعنی حق الیقین کی بات حضور فرما رہے ہیں، اس مرتبہ ثالثہ کی جو اعلیٰ اور اکمل مرتبہ ہے، اس طرح پر تصویر کھینچتے ہیں کہ وہ وحی کامل جو اقسام ثلاثہ میں سے تیسری قسم کی وحی ہے، جو کامل فرد پر نازل ہوتی ہے، اس کی یہ مثال ہے کہ جیسے سورج کی دھوپ اور شعاع ایک مصفہ آئینہ پر پڑتی ہے جو عین اس کے مقابل پر پڑا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اگرچہ سورج کی دھوپ ایک ہی چیز ہے، لیکن بوجہ اختلاف مظاہر کے اس کی ظہور کی کیفیت میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ پس جب سورج کی شعاع زمین کے کسی ایسے کثیف حصہ میں پڑتی ہے
جس کی سطح پر ایک شفاف اور مصفہ پانی موجود نہیں بلکہ سیاہ اور تاریک خاک ہے اور سطح بھی مستوی نہیں، تب شعاع نہایت کمزور ہوتی ہے، خاص کر اس حالت میں جب کہ سورج اور زمین میں کوئی بادل بھی حائل ہو۔ لیکن جب وہی شعاع جس کے آگے کوئی بادل حائل نہیں ایک شفاف پانی پر پڑتی ہے جو ایک مصفہ آئینہ کی طرح چمکتا ہے، تب وہی شعاع ایک سے دو چند ہو کر ظاہر ہوتی ہے جسے آنکھ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ تو یہ وہ عظیم الشان مقام ہے، حق الیقین کا مقام، جو روحانی طور پر ایک کامل درجے کے انسان کو اور خصوصاً زمرہ انبیاء کو، انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ اور مکمل مقام ہے جس سے آگے اور کوئی مقام نہیں، کیونکہ اسی مقام میں ایک انسان کو کامل طور پر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ عارف الزمان صاحب جن سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے اپنا سوال آف لائن ہمیں بھجوایا ہے، تو میں محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے ہی یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ عارف الزمان صاحب لکھتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں قرآن کریم نازل کیا گیا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات مختلف زبانوں میں ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام پر انگریزی زبان میں بھی الہامات ہوئے ہیں، جبکہ آپ علیہ السلام کو انگریزی زبان سے واقفیت نہ تھی۔ اس کی تفصیل بیان فرمانے کی درخواست ہے، تو میں محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے درخواست کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں اختصار کے ساتھ عرض کر دوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف زبانوں میں الہامات سے نوازا۔ عربی زبان میں بھی الہام ہوئے، فارسی زبان میں بھی الہام ہوئے، اردو زبان میں بھی الہام ہوئے۔ ان تین زبانوں سے تو آپ واقف تھے، اس کے علاوہ انگریزی زبان میں بھی بعض الہامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہوئے، اور یہ مختلف زبانوں میں الہام کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ان نشانات میں سے ایک نشان تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور آپ علیہ السلام کی صداقت کا ایک عظیم الشان ثبوت ہے۔ اور یہ بات کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو باوجود اس کے کہ آپ کو انگریزی زبان نہیں آتی تھی، پھر بھی انگریزی زبان میں آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامات ہوئے، اور ایسے فقرے جو انگریزی زبان کے الہامات کی صورت میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے، وہ ایسے فقرے ہیں کہ بعض لوگ ان پر اعتراضات بھی کرتے ہیں کہ انگریزی زبان کے اعتبار سے درست نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کے جو محققین ہیں انہوں نے ان کے کافی و شافی جوابات بیان فرمائے ہیں کہ بالکل انگریزی زبان کے گرامر کے اعتبار سے بھی، انگریزی زبان کے لٹریچر کے اعتبار سے بھی بالکل درست فقرات ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ اور یہ الہامات جو ہیں مختلف زبانوں میں ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے ایک نشان ہے۔ یہاں میں ایک بات یہ بھی عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، دراصل غالباً شاید اسی وجہ سے ان کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں اور سوال بھی کرتے ہیں کہ انبیاء جو مبعوث ہوتے ہیں ان پر ان کی اپنی زبان میں الہام ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اتنا عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی قید اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا احادیث میں کہیں بھی نہیں لگائی ہے کسی بھی صورت میں کہ انبیاء جو ہیں ان کو صرف اپنی زبان میں ہی الہام ہو سکتا ہے اور کسی زبان میں الہام نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ اتنا ہے کہ اگر شریعت کا نزول ہونا ہو، جیسے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی صورت میں شریعت کا نزول ہوا، تو وہ شریعت کا نزول اس زبان میں ہوا جو آپ کے اول المخاطبین تھے، اس زبان، ان کی جو زبان تھی اس زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول ہوا۔ بصورت دیگر یہ کوئی قید اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی نہیں لگائی ہے کہ نبی کو کسی اور زبان میں الہام نہیں ہو سکتا۔ جی اسی طرح مکرم منصور نوجوان صاحب جن کا تعلق انڈیا سے ہے، انہوں نے بھی اپنا ایک آف لائن سوال بھیجا ہے۔ محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے میں درخواست کروں گا، ان کا سوال ہے کہ نبوت اور خلافت کا آپس میں کیا تعلق ہے اور ان دونوں کے روحانی مدارج اور مراتب کیا ہیں؟ یہ منصور نوجوان کا سوال ہے، تو میں آپ سے درخواست کروں گا۔ یہ انشاءاللہ ہمارے جو آج کی بحث ہے اس پہ بھی اس کا جواب آ جاتا ہے، تو مختصر طور پر میں نوجوان صاحب سے یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے کہ انسان جب فوٹو کھنچواتا ہے تو اس کے خط و خال جو ہے بالکل عین اسی طرح سے آ جاتے ہیں جیسا کہ ظاہری طور پر وہ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ خلیفہ یا جانشین جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اصل کی جو ہے ایک فوٹو کاپی ہے دراصل،
اور فوٹو کاپی میں اور اصل میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ فوٹو کاپی جو ہے وہ فوٹو کاپی ہی ہے اور اصل جو ہے وہ اصل ہی ہے۔ اب رہا یہ تعلق کہ خلافت کا اور نبوت کا آپس میں کیا تعلق ہے، تو جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ نبوت تو اصل چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ وحی اور الہام کے ذریعے سے اصلاح خلق کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو عہدہ دیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ظاہری بات ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے۔ آپ کی وفات 60 سال کی عمر کے بعد ہوگی، لیکن آپ کے بعد خلافت کا سلسلہ جاری رہا، وہ اس لحاظ سے کہ جو کام ادھورے رہ گئے تھے ان ادھورے کاموں کو پورا کرنے کے لیے خلافت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد ڈالی، اور اس کے لیے قرآن مجید میں واضح طور پر اشارہ بھی کر دیا کہ ایمان اور عمل صالح اس کے لیے ضروری ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، گویا کہ ایک خلیفہ اپنے نبی کا جو ہے ایک فوٹو کاپی ہوتا ہے، تو گویا جو کام اس نے ادھورے چھوڑے انہوں نے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ جو ذاتی طور پر جن صفات کا حامل ایک نبی ہوتا ہے ان صفات کے مطابق ہی خلیفہ کے اندر بھی وہ باتیں پائی جاتی ہیں کہ اس کے ادھورے کاموں کو پورا کرنے کے لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے بھی، تنظیم کے اعتبار سے بھی اور اشاعت اسلام کے اعتبار سے بھی اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ جس غرض کے لیے وہ نبی آیا ہوتا ہے اس کی غرض کو کمال تک پہنچانے کے لیے خلافت کا سلسلہ ہے، اس واسطے کہ انسان کی عمر ایک محدود ہوتی ہے۔ تو بہرحال روحانی اعتبار سے، مدارج کے اعتبار سے لازمی بات ہے، جیسا کہ میں نے مثال دی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی بحث آئے گی کہ اصل اور فوٹو میں کیا فرق ہوتا ہے۔ بعین ہی یہی بات ہے کہ نبی اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہوا اس سے رہنمائی براہ راست حاصل کرتا ہے، اور خلیفہ ان امور کو جو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پر ظاہر کیے تھے اور اس کے مطابق اپنے کاموں کو یا جماعت کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو گویا کہ وہ جو اصل مفقود ہو گیا ہے اس کی فوٹو کاپی کے طور پر اس کے کاموں کو سر انجام دینا اس کا کام ہوتا ہے۔ تو پس خلافت اور نبوت کا گہرا تعلق ہے۔ نبی کے اسوہ کے بغیر خلافت کا کوئی مقام نہیں ہوتا جب تک کہ وہ نبی کے اسوے کے مطابق اور نبی کے ہدایات کے مطابق وہ کام نہ کرے۔ اور اسی طرح سے روحانی اعتبار سے نبی کا درجہ اپنی جگہ ہے اور خلافت کا درجہ اس کا متبع ہونے کے اعتبار سے اور اس کے کاموں کو تکمیل تک پہنچانے کے اعتبار سے وہ بہرحال ایک ذمہ دار ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ پروگرام کو ہی آگے جاری رکھتے ہوئے محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے ہی ہمارا یہ سوال ہے کہ کتاب حقیقت الوحی میں جب ہم آگے پڑھتے ہیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن مجید کی آیت انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کی بھی بڑی تفصیل سے جو ہے وہ حضور نے تفسیر بیان فرمائی ہے، اور اس آیت کے نتیجے میں حقائق و معارف کی باتیں حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں۔ میں وہ آپ سے جاننا چاہوں گا۔ جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا کہ خلیفہ کے معنوں میں ہی جو ہے وہ جانشینی کی بات آ جاتی ہے۔ اردو میں ہم جانشین کہتے ہیں، اور خلیفہ بعد میں آنے والا قائم مقام جو ہوتا ہے، اور اس میں بھی یہ بات ہے کہ مسیح السلام نے تشبیہ دی ہے اسی بات سے کہ جس طرح سے کہ ایک تصویر ہوتی ہے اور تصویر جو ہے اپنے اصل کی جو ہے ہو بہو کاپی ہوتی ہے، اور جہاں اس کے چہرے کے نقوش ہوتے ہیں وہی تصویر میں آ جاتے ہیں، جہاں جہاں جو اعضاء ہیں وہی کے مطابق تصویر میں بھی وہی اعضاء آ جاتے ہیں۔ تو گویا کہ ہو بہو گویا کہ اپنے اصل کی جو ہے وہ کاپی ہوتی ہے ایک لحاظ سے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے مسیح السلام نے اس کی تشریح کی ہے، روحانی اعتبار سے انسان کے لیے سب سے بڑھ کر اور کوئی اس سے بڑھ کر کوئی کمال نہیں ہے کہ وہ اس قدر صفائی اپنے اندر پیدا کرے کہ خدا تعالیٰ کی تصویر اس پہ کھینچی جائے۔ تو انی جاعل فی الارض خلیفہ کا یہ مطلب تھا
کہ میں زمین میں اپنا جانشین یا اپنا فوٹو کاپی بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ منصوبہ بنا رکھا تھا، جیسا کہ حدیث پہ بھی ذکر آتا ہے اور تورات میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے صورت پر پیدا کیا۔ اپنی صورت پر پیدا کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اپنی فوٹو کاپی بھیجی ہے انسان کی شکل میں۔ تو وہ گویا کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں یا ہیں، ان صفات کو ایک انسان اپنے اندر پیدا کرنے اور ان کو جذب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ایک لحاظ سے عام طور پر وہ نظر تو نہیں آتا، لیکن انسان جب ان صفات کے مطابق جو اللہ تعالیٰ کے اخلاق ہیں اس کو استعمال کر کے اپنی زندگی کو سنوارتا ہے اور وہ درجہ اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے کہ اس کے اندر خدا تعالیٰ کی تصویر نظر آ جائے، تو یہ اصل کمال ہے انسان کا۔ تو گویا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ میں ایسی ہستی پیدا کرنے لگا ہوں جس کے اندر میری صفات جلوہ گر ہوں گی، جس کے اندر میری تصویر نظر آئے گی، گویا کہ میرا چہرہ نظر آ جائے گا، اور وہ ایسا انسان ہوگا جس کے نتیجے میں دنیا کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ جنہوں نے کہا کہ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، خدا کیسا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کو دیکھو، انسان کامل کو دیکھو۔ انسان سے مراد یہاں پر انسان کامل ہے۔ تو گویا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا کے لیے بھیجے گئے تھے، ان کا چہرہ، ان کے عادات و اطوار اور اسی طرح سے ان کا ہر فعل اس رنگ میں ظاہر ہوا ہے کہ گویا کہ خدائی صفات کے وہ جلوہ گر تھے۔ تو انی جاعل فی الارض خلیفہ کا مطلب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ مثال دی آپ نے کہ دیکھو ایک صاف اور مصفہ شیشہ ہوتا ہے، شیشے کے اندر ہر چیز نمایاں، صاف پانی ہو وہاں بھی انسان کی شکل پوری کی پوری نظر آتی ہے، شیشہ بڑا ہو انسان کی شکل پوری اچھی طرح نظر آتی ہے، شیشہ چھوٹا ہے جس کو آرسی کا شیشہ کہتے ہیں، لباسوں میں بھی بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا شیشے لگے ہوتے ہیں، اس کے اندر تصویر چھوٹی نظر آتی ہے، اور جو بڑا شیشہ ہوتا ہے اس کے اندر پورا انسان اچھی طرح نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو پیدا کر کے اس پہ اپنا چہرہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ جو صفات اس کے اندر ہیں، جو اعلیٰ اخلاق اس کے اندر ہیں، وہ سب کے سب میرے چہرے کا پرتاؤ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو انہوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک، کہ ٹھیک ہے کہ تو اپنا جلوہ اس کے اندر ظاہر کرے گا، لیکن انسان ہونے کے ناطے ہم تو فرشتے ہیں، گناہ نہیں کر سکتے، کسی طرح جھگڑا نہیں کر سکتے، انسان تو جھگڑا کرے گا، خون بہائے گا، یہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کیا پتہ کہ میں جس انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں وہ کس درجے کا انسان ہوگا۔ تو گویا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کامل بھی تو پیدا ہونا ہے اس میں، تو وہ جو ساری دنیا کی ہدایت کا باعث بننے والا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو آفتاب کی روشنی جب صاف آئینے پر پڑتی ہے تو صرف اسی قدر نہیں ہوتا کہ آفتاب اس کے اندر دکھائی دیتا ہے، بلکہ وہ شیشہ آفتاب کی صفات بھی ظاہر کرتا ہے، اور وہ یہ کہ اس کی روشنی انعکاسی طور پر دوسرے پر بھی پڑ جاتی ہے۔ بس یہی حال روحانی آفتاب کی تصویر کا ہوتا ہے کہ جب ایک قلب صافی اس سے ایک انعکاسی شکل قبول کر لیتا ہے، یعنی ایک فوٹو کاپی کی طرح سے شکل قبول کر لیتا ہے، تو آفتاب کی طرح اس میں سے بھی شعاعیں نکل کر دوسری چیزوں کو منور کرتی ہیں، گویا تمام آفتاب اپنی پوری شوکت کے ساتھ اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ بلکہ کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے جو محدب شیشہ ہوتا ہے، موٹا شیشہ ہوتا ہے، اس میں سورج کی کرنیں آ جاتی ہیں اور باقاعدہ آگ لگ جاتی ہے چیزوں پر۔ تو یہ تمام صفات جو ہے صاف اور شفاف شیشے میں جس طرح سے انسان ہر چیز کو دیکھتا ہے، اس کی پوری صفات اس کے اندر نظر آتی ہیں، گرمی بھی اس کے اندر آ جاتی ہے، شکلیں بھی آ جاتی ہیں، بے عینی ہی یہی چیز ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا جانشین یا اپنی فوٹو کاپی اس طرح بھیجوں گا
کہ انسان کامل کے اندر خدائی صفات جلوہ گر ہوں گی اور وہ ساری دنیا کو منور کرے گا۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ اب اس پروگرام کا جو آخری سوال ہے اس ایپیسوڈ کا، وہ میں محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت اقدس مسیح موعود السلام نے کتاب حقیقت الوحی میں اللہ تعالیٰ کی 3 مختلف شانوں کا ذکر فرمایا ہے، جو علی ترتیب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوئی ہیں۔ تو ان شانوں کے تعلق سے بھی میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا۔ یہ جو تفصیل محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد نے ابھی بیان فرمائی ہے آپ ناظرین کی خدمت میں، انی جاعل فی الارض خلیفہ کے حوالے سے، اسی تسلسل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے بیان فرمایا کہ یہ جو وجود اللہ تعالیٰ کے جانشین بن کر، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بن کر دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں، یعنی انبیاء علیہم السلام، یہ بھی گو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق کامل ہوتا ہے، اور کامل اور مصفہ الہام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سب کو عطا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیضان اور اللہ تعالیٰ کے فیوض حاصل کرنے میں، اللہ تعالیٰ کے فیوض کو قبول کرنے کے سلسلے میں یہ زمرہ بھی برابر نہیں ہوتا، بلکہ ان کی فطرت کے استعداد کے دائرے کے مطابق ان پر اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ظہور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان ان پر ظاہر ہوتی ہے۔ بعض جن کا فطرت کا استعداد کا دائرہ بعض کا کم وسیع ہوتا ہے، بعض کا زیادہ وسیع ہوتا ہے، اور بعض کا بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے، اور بعض کے متعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اتنا زیادہ وسیع ہوتا ہے کہ ان کا جو دائرہ استعداد جو ہے اس کا تصور بھی ایک انسان نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح سے مختلف شانوں کا اللہ تعالیٰ کا جو ظہور ہے، اللہ تعالیٰ کا مختلف انبیاء کے اوپر ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حوالے سے بیان فرمائی کہ کلٌ فی فلک یسبحون، کہ ہر ایک زمرہ انبیاء میں سے بھی ہر ایک اپنے فطرت کے استعداد کے دائرے کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کے گرد چکر لگا رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیوض اور برکات جو ہے وہ حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اور وہی مثال جو ابھی بیان ہوئی کہ جس طرح ایک کسی انسان کی شکل چھوٹے آئینے میں، چھوٹے شیشے میں چھوٹی نظر آتی ہے، اس سے بڑے آئینے میں بڑی نظر آتی ہے، اور اس سے بڑا ہو تو اس سے بھی بڑی نظر آتی ہے، لیکن انسان ایک ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کی تجلی جو ہے، خدا تعالیٰ کی شان جو ہے، اس کا ظہور مختلف پیرایوں میں ہوتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا ایک سے زائد ہو گئے، خدا تعالیٰ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا ظہور مختلف پیرایوں میں اور مختلف شانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں بیان فرماتے ہوئے یہاں بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تعلق چونکہ بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، فرعون کے ساتھ تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ بَنِي كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ بَنِي فِرْعَوْنَ رَسُولًا، کہ جس طرح ہم نے موسیٰ کو فرعون کی طرف رسول بنا کر مبعوث کیا۔ تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تعلق ایک محدود قوم کے ساتھ تھا، ایک محدود زمانے کے ساتھ تھا، پوری دنیا پر ان کی ہمدردی اور غمخواری جو ہے وہ محیط نہیں تھی، اس لیے اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی شان ان کے ذریعے ظاہر ہوئی، اللہ تعالیٰ کا جلوہ ان کے ذریعے ظاہر ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی تجلی ان کے اوپر ہوئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اور فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تعلق بھی یہود کے چند فرقوں کے ساتھ تھا۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے رسولاً الی بنی اسرائیل، کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو تھے وہ بنی اسرائیل کی طرف بطور رسول مبعوث ہوئے تھے، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف مبعوث ہوا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا دائرہ بھی چونکہ محدود تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کا جو ظہور ان کے ذریعے ہوا وہ بھی اسی رنگ میں ہوا، اتنی ہی شان کے ساتھ ہوا، اس شان سے زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی تجلی ان کے اوپر ظاہر نہیں ہوئی۔
لیکن اسی تسلسل میں آگے حضور علیہ السلام نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی کامل شان کا ظہور ہوا، مکمل شان کا ظہور ہوا اور تجلی ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کسی محدود قوم سے نہیں تھا، کسی محدود زمانے سے نہیں تھا، بلکہ آپ عالمی رسول تھے، عالمی نبی تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف سے پوری دنیا کے لیے بطور رسول مبعوث ہوا ہوں۔ لہٰذا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خدا تعالیٰ کا جو ظہور ہوا، خدا تعالیٰ کی جو تجلی ہوئی، وہ ہر لحاظ سے کامل اور مکمل تھی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مختلف شانوں کا ظہور مختلف انبیاء کے ذریعے ہوتا رہا، اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضور علیہ السلام نے جو بیان فرمایا ہے، 2-3 لائنوں کا مختصر اقتباس پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، مگر جس کامل انسان پر قرآن شریف نازل ہوا اس کی نظر محدود نہ تھی، اور اس کی عام غم خواری اور ہمدردی میں کچھ قصور نہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غم خواری اور ہمدردی محدود تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام غم خواری اور ہمدردی میں کچھ قصور نہ تھا، بلکہ کیا باعتبار زمان اور کیا باعتبار مکان اس کے نفس کے اندر کامل ہمدردی موجود تھی۔ اس لیے قدرت کی تجلیات کا پورا اور کامل حصہ اس کو ملا، اور وہ خاتم الانبیاء بنے، مگر ان معنوں سے نہیں کہ آئندہ اس سے کوئی روحانی فیض نہیں ملے گا، بلکہ ان معنوں سے کہ وہ صاحب خاتم ہے، بجز اس کی مہر کے کوئی فیض کسی کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ وہ مقام ہے جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، اور یہ وہ تجلی ہے جو اللہ تعالیٰ کی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوئی، اور گویا ہر لحاظ سے کامل اور مکمل تجلی اللہ تعالیٰ کی صرف اور صرف حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوئی۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ آج کا ہمارا ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ آخر پر میں بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس میں حضور فرماتے ہیں، 3 قسمیں خوابوں کی ہوتی ہیں، ایک نفسانی اور ایک شیطانی اور ایک رحمانی۔ نفسانی جیسے بلی کو چھیچڑوں کے خواب، شیطانی وہ جس میں ڈرانا اور وحشت ہو، رحمانی خواب خدا کی طرف سے پیغام ہوتے ہیں، اور ان کا ثبوت صرف تجربہ ہے، اور یہ خدا کی باتیں ہیں جو کہ اس دنیا سے بہت دور تر ہیں۔ اگر ہم ان کے متعلق عقلی دلائل پر توجہ کریں تو نہ دوسرا ان سے سمجھ سکتا ہے، نہ ہم سمجھا سکتے ہیں۔ یہ خدا کی ہستی کے نشان ہیں جو وہ غیب سے دل پر ڈالتا ہے، اور جب دیکھ لیتے ہیں کہ ایک بات بتلائی گئی اور وہ پوری ہوئی تو پھر اس پر خود ہی اعتبار ہو جاتا ہے۔ اس عالم کے امور کا جو آلہ ہے وہ اسے شناخت نہیں کر سکتا۔ یہ روحانی امور ہیں، انہی سے ان کو پہچانا جاوے تو سمجھ آتی ہے، اور خواب اپنی صداقت پر آپ ہی گواہی دیتے ہیں۔ تو ناظرین، حقیقت الوحی کے حوالے سے ہم اپنے آئندہ ایپیسوڈ میں بھی گفتگو کریں گے اور حقائق و معارف پر مشتمل باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہماری اس سیریز کا چوتھا اور اگلا ایپیسوڈ مورخہ 5 نومبر 2022 ہفتے کے روز انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 10 بجے اور GMT کے مطابق سہ پیر کے 4:30 بجے ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا